جس میں انہوں نے کہا ہم جب امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، اگر ہم قبر سے مانگ لیتے ہیں تو کیا ہے؟ تو میں نے بتایا ظاہری اسباب اور چیز ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایک بندہ ڈوب رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے ایک پوسٹ بنائی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، اس کا صرف ہاتھ باہر رہ گیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس بیٹے کے باپ ہے کہ جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، تو یہ ڈوبتے ڈوبتے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، لیکن بیٹا کہتا رہا نہیں بابا اللہ ہی کو پکاریں آپ، تو یہ ڈوب گئے۔ بھائی اسباب میں آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہم ان کو پھر علم الکلام اور پھکی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ابا جی کو دھکا دیتے ہیں دریا میں، وہ اللہ کو نہ پکاریں، وہ اپنے پیر صاحب اور اپنے ان سارے بزرگوں کو جن کے نام وہ لیتے ہیں پکاریں، ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بچاتے ہیں ان کو، ڈوب تو وہ بھی جائیں گے۔ تو اگر یہی دلیل ہے، نہیں، دنیا میں اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے۔ ان کو ہم اس لیے اس کا تانا دیتے ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمارا اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑتا ہے، اس طرح کے غیبی معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی روٹین میں شامل نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا ہے۔ ہاں نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ معاملات کر دیتا ہے، یا کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے اوپر کرم فرما دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔